हम आज से फिर इसलिए खुदा के घर में इकट्ठे हुए हैं कि खुदा की हमदो ताज़ीम करें, खुदा का शुक्र अदा करें, उसके पाक तरीन कलाम को सुनें और खुदा यीशु मसीह के बदन और खून में शरीक हों। इसलिए हम थोड़ी देर खामोशी में अपनी अपनी शख्सी ज़िंदगी का जायज़ा लें, ख़ानदानी ज़िंदगी का जायज़ा लें, अपने रवैयों पर गौर करें, अपनी सोच पर, मौजूदा हालात पर गौर करें, खुदा का फ़ज़ल मांगें ताकि तौबा और ईमान से उसके नज़दीक आ सकें। थोड़ी देर आप ज़रूर गौर करें मौजूदा हालात पर, इसराइल और फ़लस्तीन की तरफ देखें, अपने मुल्क और इस वक्त जितने वाक़यात रूनमा हो रहे हैं उन सब पर गौर करें। मैं और आप कहाँ खड़े हैं? मुझे और आपको अपने मुंह से अपने गुनाह का इकरार करने की ज़रूरत है। इसलिए सब मिलकर कहें, आया आसमानी बाप, हम इकरार करते हैं कि हमने तेरे ख़िलाफ़ और अपने पड़ोसी के ख़िलाफ़ गुनाह किया है। नूर की बजाय हम तारीकी में चले, हमने मसीह का नाम लिया है लेकिन ना रास्ते से बाज नहीं रहे। हम तेरी मिन्नत करते हैं, हम पर रहम कर। यीशु मसीह की खातिर हमारे सब गुनाह मुआफ़ कर, अपने रुल्क़ के ज़रिए हमें पाक को साफ़ कर, हमारे ज़मीरों को बेदार कर और हमें दूसरों के कसूर माफ़ करने की तौफ़ीक दे ताकि हम आइंदा नई ज़िंदगी में तेरी खिदमत करें और तेरे पाक नाम का जलाल ज़ाहिर हो। हमारे मुनज्जी खुदावंद यीशु मसीह की दावत को सुनो। मेहनत उठाने वालों और बोझ से दबे हुए लोगों से मेरे पास आओ, मैं तुम्हें आराम दूंगा। खुदा ने दुनिया से ऐसी मोहब्बत रखी कि उसने अपना इकलौता बेटा बख्श दिया ताकि जो कुछ पर ईमान लाए हलाक न हो बल्कि हमेशा की ज़िंदगी पाए। मुक़द्दस पौलुस रसूल फरमाते हैं कि यह बात सच और हर तरह से कबूल करने के लायक है कि मसीह यीशु गुनहगारों को निजात देने के लिए दुनिया में आया। मुक़द्दस यूहन्ना रसूल फरमाते हैं, अगर कोई गुनाह करे तो बाप के पास हमारा एक मददगार मौजूद है, यानी यीशु मसीह रास्तबाज, और वही हमारे गुनाहों का कफ़ारा भी है। कादिर मित्र खुदा हमारा आसमानी बाप, जिसने अपनी बड़ी रहमत के सबब उन सबसे जो अपने भाइयों बहनों बच्चों को मुआफ़ करके दिली तौबा और सच्चे ईमान से उसकी तरफ रुजू करते हैं, गुनाहों की माफ़ी का वादा किया है, वो हम सब पर रहम करे, हमारे सारे गुनाहों को बख्शे और उनसे हमें रिहाई दे और हर तरह की नेकी में हम सबको मुस्तकम और मजबूत करे और हमें अबदी ज़िंदगी तक पहुँचाए, हमारे खुदावंद यीशु मसीह के वसीले से। आए हम खुदा की हमदो ताज़ीम करें। ज़बूर नंबर 31 गाएँ, मेरी आस है तेरे उते ऐ यहोवा पाक खुदा। ज़बूर नंबर 31 क्वायर के साथ मिलकर खुदा की तारीफ़ करेंगे।
तेरा शुक्र करते हैं, जो मेहरबान है, रहीम और गफूर है, मालिक दो जहां है, खालिक कायनात है, आसमान और ज़मीन का कुल इख्तियार तेरे यीशु नाम में है। यीशु नाम जिंदा नाम, सच्चा नाम, असली नाम, अपनी नाम, जिंदा नाम, हमारी उम्मीद का जिंदा चश्मा, हमारा खुदा, हम तुझे मुबारक कहते हैं और झुककर तुझे सिजदा करते हैं, क्योंकि तू जिस सिजदा के लायक है। आज की इबादत जो हमने तेरे नाम से सजाई है, ये घर जो तेरे नाम से नामजद है, इस घर में हम सब लोग तेरे नाम से इकट्ठे हुए हैं खुदा, कि तू यहाँ पर अपनी हैकल में हर वक्त हर लम्हा मौजूद होता है। हम तेरी मौजूदगी का शुक्र करते हैं खुदा। जितनी जाने तेरे घर में आई है खुदा, तो सबको नाम बनाम जानता है। हमारी उम्मीदें, हमारी आसें, हमारी हर उम्मीद हमारा जिंदा खुदा है। हम तेरे पास आ गए हैं खुदा। आज की बात के वसीला से सारे का सारा इज्जत और जलाल तेरे यीशु नाम को खुदा। जो लोग आज नहीं आ सके खुदा, तू बखूबी जानता है, क्योंकि कमजोरियों को अपने ज़ुबान में बदल दे खुदा। अरे खुदा, तू जो मेहरबान रब है, रब खुदाम है, अमन का माली है, सुलह और सलामती का जिंदा खुदा है। हम तेरा शुक्र करते हैं इस मुल्क पर रहम कर, इस मुल्क के बसने वालों पर रहम कर, इस मुल्क के मुतज़मीन पर रहम कर, उनके दिलों को नरम कर, उनकी जान को माफ़ कर। अपने रहम में, अपने दर्स में खुदा को ले ले खुदा। तो जानता है ये दुनिया तेरी तकलीफ करता है खुदा, तो किसी की अदालत नहीं चाहता है खुदा। यही चाहता है हर एक की तौबत अपना खुद पहुँचे और हम तौबा करें और तेरे सच्चे जिंदा गवाह ठहर सके खुदा। आज की बात के वसीले से सारे का सारा इज्जत और तेरे नाम को जलाल मिले। इबादत का सारा जहाँ तेरे पाक मुबारक तख्तियात को सौंप देते हैं। हमारी इल्तिजा को सुन ले और कबूल कर ले। मांग लेते हैं तेरे प्यारे बेटे हमारे खुदा यीशु के नाम से, आमीन। आमीन। गीत नंबर 311 हम गाएंगे। पहले ढूंढो तुम उसकी बादशाही, आहा पहले ढूंढो तुम उसकी रास्तबाजी, तो ये सारी चीज़ें तुमको मिलती जाएंगी, सब ज़रूरतें भी पूरी होती जाएंगी।
مسز شمشیر بشیر کے لیے دعائے خیر کرتے ہیں، بھائی منور کے لیے جو کینسر کے مریض ہیں، مسز ڈیزی کے لیے جو ارم کی والدہ ہیں، مسز مونیکا فہیم کے لیے، اپنے بھائی منظور مسیح ولد سچا مسیح کے لیے، شازیہ ندیم کے لیے، مسز رضیہ نثار کے لیے، مسز مارتھا ایمینول کے لیے، بھائی نعیم برکت کے لیے، بی ارنسٹ جان کے لیے، مسز گریفن ڈیوڈ کے لیے، ماسٹر ولیم جیمز کے لیے، مسز سریہ اشرف، مسز ملک محمود مسیح، مسز مونیکا اور دوسرے تمام عزیزوں کو جو ان ایام میں کمزوری کی حالت میں ہیں، دعا کریں کہ خداوند ان سب پر رحم کرے۔ ہم ان خاندانوں کے لیے بھی دعا کرتے ہیں جہاں مشکلات ہیں، پریشانیاں ہیں۔ جڑا مالا کے تمام لوگوں کے لیے جو ابھی تک ذہنی طور پہ انہیں وہاں مشکلات کا سامنا کرنا پڑ رہا ہے، ان سب کے لیے بھی دعا کریں۔ ان خاندانوں کے لیے خدا کا شکر بھی ادا کریں، خدا جنہیں مختلف طریقوں سے برکات دے رہا ہے، بچوں کی شادیوں کے تعلق سے، ان کی شادیوں کی تاریخ مقرر کرنے کے تعلق سے، رفاقت خواتین کی خدمت کے لیے، سنڈے اسکول کے لیے خدا کا شکر ادا کریں۔ جمعرات کی شام 4 بجے خواتین کی عبادت ہوتی ہے۔ خواتین سے درخواست ہے کہ وہ ضرور اس عبادت میں آئیں تاکہ وہ سیکھ سکیں کہ آج کے اس دور میں ہماری کیا ضرورت ہے کہ ہم اپنے بچوں کو، خاندان کے لوگوں کو سکھا سکیں۔ جہاں جنگ ہے، مشکل ہے، آپ میں سے کوئی دعا میں رہنمائی کر سکتا ہے چند الفاظ میں؟ آلٹر پہ جو گیتوں کی کتابیں اور بائبلیں ہیں یہ آلٹر پہ ہی رہنے دیا کریں۔ الصبح جو لوگ آتے ہیں ہم ان کی خدمت کے لیے خدا کا شکر ادا کرتے ہیں۔ باعجاز میں کارتر یہ جو آلٹر کی کتابیں ہیں، گیتوں کی کتابیں اور بائبلز، یہ اوپر ہی رہنی چاہیے۔ آج کا پہلا ورد خروج کی کتاب 33واں باب، چیپٹر 33، 12ویں آیت سے 23ویں آیت۔ کس نے حوالہ نکال لیا؟ اگر کوئی پڑھنا چاہے اپنا ہاتھ دکھائیں۔ ویری گڈ، چلیں۔ آج کا پہلا ورد خروج کی کتاب 33واں باب، 12ویں آیت سے 23ویں آیت، صفحہ نمبر 86 آج کا دوسرا ورد زبور نمبر 99 زبور، زبور نمبر 99 پہلی آیت سے 9ویں آیت، صفحہ نمبر 585، زبور 99۔ کس نے نکالا حوالہ؟ یہ لڑکے کی ہاتھ آ گیا، اب اس کو دے دیتے ہیں۔ ٹھیک ہے، تھینک یو بیٹا۔ آپ آج پھر انجیل کا حوالہ پڑھ لیں، آج پادری صاحب کو عقیدہ دیتے ہیں، وہ لیڈ کریں گے۔ ٹھیک ہے، پر آپ نکالیں متی رسول کی معرفت لکھی گئی انجیل 22واں باب، 15ویں آیت سے 22ویں آیت۔ بار آپ دعا کر لینا پادری صاحب، آپ یہ حوالہ لیں۔ متی 22واں باب، 15ویں آیت سے 22ویں آیت۔ ٹھیک ہے، گیڈین سے ہمارے ساتھ ساتھی ہیں، میں ان کو دعوت دوں گا وہ آئیں اور پوڈیم پہ آ جائیں اور گیڈینس کی خدمت کے بارے میں بتائیں۔ کامران، یعقوب، آپ دونوں کھڑے ہوں، پہلے ہم آپ کو ویلکم کرتے ہیں، تالیاں بجاتے ہیں آپ کے لیے اور آپ کی خدمت کے لیے۔ جو یسوع مسیح کے تلاشی، تو ایک سوال کرنا چاہتا ہوں، کون کون یسوع مسیح کو اپنی آنکھوں سے آتے ہوئے دیکھنا چاہتا ہے؟ سب دیکھنا چاہتے ہیں، اور اسی کو دیکھنے کے لیے کلام میں ایک شرط ہے، اور وہ یہ ہے متی کی انجیل اس کا 24 باب کو اس بتایا، اور بادشاہی کی خوشخبری کی منادی تمام دنیا میں ہو تاکہ سب قوموں کے لیے گواہی ہو، بات ہو۔ گیڈیئنس کی بھی یہ رویا ہے کہ ہم تو ہمارا جو ویژن یہی ہے کہ ہم کلام کو دوسروں تک لے کے جائیں، اس انجیل کو ہر اس قوم، ہر اس قبیلے تک لے کے جائیں جو یسوع مسیح کو نہیں جانتی۔ تو اسی کے لیے گیڈین انٹرنیشنل مختلف طرح سے پاکستان میں کام کرتا ہے، بلکہ پوری دنیا میں کام کرتا ہے۔
جتنے بھی گڈینس ہمارے شامل ہیں وہ تمام کے تمام والنٹیئر ہیں، اور سب سے اہم بات وہ سارے کے سارے کسی نہ کسی پیشہ ور جاب میں وہ جو ہے وہ منسلک ہیں، کسی نہ کسی پیشے سے وہ تعلق رکھتے ہیں، تاکہ وہ بھی کیا کریں، اس کلام کو جو ہے وہ دوسروں تک پہنچانے کے لیے، کیونکہ یہ پرنٹ بھی کیا جاتا ہے تو پرنٹ کرنے کے لیے بھی کچھ پیسہ درکار ہوتا ہے، تو وہ اپنا پیسہ میں بھی اگر یہاں پہ کھڑا ہوں تو میں بھی اپنا پیسہ آفرنگس اس میں ایڈ کرتا ہوں، تاکہ یہ انجیل کو پرنٹ کر کے میں ان قوموں تک لے کے جاؤں جو یسوع مسیح کو نہیں جانتی۔ تو پاکستان میں ہم اسکولز، یونیورسٹیز، ہاسپٹلز یا کوئی بھی سرکاری اور غیر سرکاری ادارہ ہو تو ہم وہاں پہ جاتے ہیں تاکہ وہاں پہ یسوع مسیح کے کلام کو عام کر سکیں۔ مین ہیڈ سے ملا رہتا ہے، ان سے بات کی جاتی ہے کہ ہمارے بھی یہاں پہ مسیح لوگ رہتے ہیں تو ہم چاہتے ہیں ان تک انجیل پہنچے، ان کے ساتھ جو دوسرے لوگ بھی ہوتے ہیں ہم ان کو بھی اس کلام میں شامل کر لیتے ہیں۔ تو یہ بڑا زبردست ایک ادارہ ہے اور ایک طریقہ ہے جس کے وسیلہ سے ہم کلام کو دوسروں تک لے کے جا رہے ہیں۔ تو ایک گواہی کے ساتھ میں اس بات کو ختم کروں گا۔ جس طرح آج آپ لوگ یہاں پہ بیٹھے ہیں، اسی طرح کراچی میں بھی ہماری ایک ایسا ہی موقع ملا کہ ہم اپنی خدمت کو شیئر کر سکیں۔ تو وہاں پہ جب خدمت کو شیئر کیا تو ایک بھائی تھے، تو وہ کہتے ہیں کہ بھائی میں چاہتا ہوں کہ میں بھی اس خدمت میں شامل ہوں اور میں اس کلام کو دوسروں تک لے کے جاؤں۔ ہم نے کہا ضرور ہے کہ آپ بھی آ جائیں۔ تو اس نے کہا کہ میں کیا کروں، کیونکہ میرے پاس اتنا نالج نہیں ہے اور اتنی میرے پاس وہ انفارمیشن بھی نہیں ہے، اور میں کسی کے ساتھ اس طرح سے بات بھی نہیں کر سکتا۔ تو ہم نے کہا یہ خدا آپ کو خود سکھائے گا اور کچھ وقت میں آپ بھی بہتر ہو جائے گا۔ اس نے کہا اچھا۔ تو اس نے 4-5 اناجیل جو ہے وہ ہم سے لی اور اپنے بیگ میں ڈال لی اور کہتا ہے میں کہیں بھی موقع ملے گا تو میں ضرور دوسروں تک پہنچاؤں گا۔ اس نے بیگ ڈال کے تو ایک دن عہد کیا کہ میں سنڈے کا روز ہے تو چرچ کے بعد جو ہے میں جاؤں گا تو کسی نہ کسی کو انجیل دوں گا۔ سارا دن گزر گیا لیکن انجیل کسی کو نہیں دی۔ دل میں خوف بھی تھا کہ میں کیا کروں، کس طرح سے شیئر کروں۔ تو کرتے 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 شام ہو گئی، اور شام کو چلتے چلتے اسے ایک بک شاپ والا نظر آیا، کباڑیا ٹائپ نظر، اور اس سے کہتا ہے کہ بھائی اتنی زیادہ کتابیں آپ نے رکھی ہیں تو کیا آپ نے کبھی اس کو پڑھا بھی ہے؟ تو اس نے کہا کہ ہاں کبھی موقع ملے تو میں پڑھ بھی لیتا ہوں۔ اس نے کہا کہ میں آپ کو ایک تحفہ دینا چاہتا ہوں۔ تو تحفے کا نام سن کے ہر بندہ خوش ہو جاتا ہے۔ اس نے کہا شاید میرے لیے کچھ اچھی چیز نکلنے لگی ہے، کچھ ایسا یا پھر ہو۔ اس نے ایک ایسی خوبصورت سی انجیل نکالی اور نکال کے اسے دے دی۔ اس نے کہا کہ یہ آپ کے لیے آج کا تحفہ ہے، اس نے میری زندگی بدل دی ہے، ضرور ہے کہ آپ کی زندگی میں بھی بڑی برکت جاری ہو جائے۔ اس نے جب دیکھا انجیل مقدس ہے، اس نے اسے چھوما اور اپنے پاس رکھ دیا۔ کچھ وقت گزرا تو ایک گراہک آیا اور اس نے کہا کہ مجھے کچھ بکس چاہیے۔ اس نے بکس تولنا شروع کی اور تولتے ہوئے تو کچھ وزن کم تھا۔ بندے نے کہا کہ بھائی میں پیسے پورے دے رہا ہوں تو آپ وزن بھی پورا دیں۔ اس کو ادھر ادھر کچھ نہیں نظر آیا، انجیل نظر آئی، اس نے انجیل اس کی بکس کے اوپر رکھی، وہ وزن پورا ہو گیا۔ اس نے کہا لے جاؤ۔ وہ بندہ اس انجیل کو اٹھا کے اپنے گھر لے گیا۔ گھر لے کے جاتے ہوئے اس نے اپنے بیٹے سے کہا کہ بیٹا شاپ پہ جو ہے وہ ردی ختم ہو گئی ہے تو یہ نا شاپ پہ دکان پہ شفٹ کر دینا۔ اس نے بیٹے نے کہا کہ ٹھیک ہے پاپا میں کر دوں گا۔ جب اس کے بیٹے نے دیکھا کہ اوپر انجیل ہے، بڑی نئی کتاب ہے، اس نے اٹھائی اور اپنی کبڈ کے اوپر رکھ دی۔ دوسری کتابیں وہ اس نے شفٹ کر دی۔ کچھ وقت گزرا، اسے یاد آیا کہ میں نے ایک بک رکھی ہوئی تھی تو میں اسے پڑھتا ہوں۔ اس نے انجیل مقدس کو دیکھا، پڑھنا شروع کیا۔ اس شخص کا نام اللہ مسیح تھا، جو اس کا بیٹا تھا، اس کا نام اللہ مسیح تھا۔ اور اس نے جب کلام کو پڑھنا شروع کیا، پڑھتے 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 تو اس کا دل یسوع مسیح نے بدل دیا، اور آج وہ اللہ مسیح سے مارک مسیح ہے اور میرا ہم خدمت ہے۔ راولپنڈی میں آج وہ ہمارے ساتھ نہیں کرتے ہیں۔ تو خدا چاہتا ہے کہ وہ اپنی خدمت کو آپ لوگوں کے ذریعہ سے بھی وہ پورا کر سکے۔ تو گڈینس آج اس لیے بھی آپ کے پاس آئے ہیں۔ ہم 3 طرح سے خدمت کرتے ہیں۔ پہلی میں نے آپ کو بتایا کہ آپ جیسے وہ شخص
हमारा हम खिदमत बन के तो अंजील दूसरों तक लेके गया, आप भी अंजील को दूसरों तक लेके जा सकते हैं, क्योंकि हम सब यीशु मसीह के गवाह हैं। हमें इस अंजील को दूसरों तक लेके जाना है। अभी हमने कहा कि हम अपनी आंखों से मसीह को आते हुए देखना चाहते हैं, तो उसके लिए ज़रूरी है कि हम यीशु मसीह का रास्ता तैयार करना शुरू कर दें। हमें दूसरी बात, आपकी दुआओं की हमें बड़ी ज़रूरत है, क्योंकि दुआ के बिन हम कुछ भी नहीं है। तो आपकी दुआएं हमें और मजबूत करनी है, क़ुव्वत देती हैं, ताकि हम दूसरों तक जा सकें। और तीसरा, मैंने बताया कि हर साल हम इसकी 1 लाख अनाजील जो है वो पाकिस्तान में प्रिंट करवाते हैं, 1 लाख, और डिस्ट्रीब्यूट भी करते हैं। 1 लाख अनाजील प्रिंट करवाने के लिए लगभग हमें पाकिस्तान में तकरीबन 7-8 करोड़ रुपया लागत आती है इसके लिए। तो मुख्तलिफ दोस्त हैं जो हमें अपना हथियार देते हैं, लेकिन उसके साथ साथ पाकिस्तानी चर्च भी, पाकिस्तानी कलीसिया भी, वो भी हमें इस खिदमत के लिए वो अपने हथियार देती है, ताकि हम इसको और बेहतर तौर से कर सकें। तो आज आपके पास भी आए हैं और इस उम्मीद में है कि यहाँ से बहुत से ऐसे सूरमा गिडियंस जनाउन खड़े हो जाएं, जो शायद हम बहुत कम हैं, लेकिन इन कम लोगों में पाकिस्तान की बड़ी आबादी को हम रीच कर सकते हैं। तो आप में से बहुत से ऐसे लोग जो इस खिदमत के लिए हमारा साथ देना चाहते हैं, ज़रूर मुझसे रब्ता कर सकते हैं। और जो इस खिदमत के लिए दुआओं में शामिल होना चाहते हैं, वो भी ज़रूर आज अहद करें खुदा के साथ कि आइंदा से आने वाले दिनों में मैं हमेशा ना सिर्फ अपने मसीहियों के लिए, बल्कि नाम लेकर बलोचियों के लिए, साइकिल के लिए, सिंधियों के लिए या दूसरी कौमों के लिए भी दुआ करना शुरू करूँगा, दुआ करना शुरू करूँगी, ताकि यीशु मसीह की आमद को हम अपनी नज़र में देख सकें और अपने हथियार नजराने से भी आप इसकी खिदमत में शामिल हो सकते हैं। तो मैं शुक्रगुजार हूँ एक बार फिर से हाजी साहब का, और मैं अपने ब्रदर अरमान का भी कि उन्होंने भी टाइम दिया, और आज हम आपके साथ यहाँ पे चर्च में इबादत कर रहे हैं। ये मेरे लिए भी की बात है। और मूसा ने खुदावंद से कहा, देख तू मुझसे कहता है कि इन लोगों को ले चल, पर मुझे ये नहीं बताया कि तू किसको मेरे पास भेजेगा। हालांकि तूने ये भी कहा है कि मैं तुझको बनाम जानता हूँ और तुझ पर मेरे करम की नज़र है। बस अगर मुझ पर तेरे करम की नज़र है तो मुझको अपनी राह बता, जिससे मैं तुझे पहचान लूँ, ताकि मुझ पर तेरे करम की नज़र रहे। और ये ख्याल रख कि ये कौम तेरी ही उम्मत है। तब उसने कहा, मैं साथ चलूँगा और तुझे आराम दूँगा। मूसा ने कहा, अगर तू साथ ना चले तो हमको यहाँ से आगे ना ले जा, क्योंकि ये क्यों कर मालूम होगा कि मुझ पर और तेरे लोगों पर तेरे करम की नज़र है। क्या इस तरीक़ से नहीं कि तू हमारे साथ साथ चले, ताकि मैं और तेरे लोग रुए ज़मीन की सब कौमों से नराले ठहरें। खुदावंद ने मूसा से कहा, मैं ये काम भी जिसका तू ने ज़िक्र किया है करूँगा, क्योंकि तुझ पर मेरे करम की नज़र है और मैं तुझको बनाम पहचानता हूँ। तब वो बोल उठा कि मैं तेरी मिन्नत करता हूँ, मुझे अपना जलाल दिखा दे। उसने कहा, मैं अपनी सारी नेकी तेरे सामने ज़ाहिर करूँगा और तेरे ही सामने खुदावंद के नाम का ऐलान करूँगा, और मैं जिस पर मेहरबान होना चाहूँ मेहरबान होऊंगा और जिस पर रहम करना चाहूँ रहम करूँगा। और ये भी कहा कि तू मेरा चेहरा नहीं देख सकता, क्योंकि इंसान मुझे देखकर ज़िंदा नहीं रहेगा। फिर खुदावंद ने कहा, देख मेरे करीब ही एक जगह है, सो तू उस चट्टान पर खड़ा हो, और जब तक मेरा जलाल गुज़रता रहेगा मैं तुझे उस चट्टान के शगाफ में रखूँगा, और जब तक मैं निकल ना जाऊँ तुझे अपने हाथ से ढांके रहूँगा। इसके बाद मैं अपना हाथ उठा लूँगा और तुम मेरा पीछा देखेगा, लेकिन मेरा चेहरा दिखाई नहीं देगा। कलाम मुक़द्दस की तलावत पर खुदा की बरकत। सल्तनत करता है, कौमें कांपें, वो करीबियों पर बैठा है, ज़मीन लर्ज़े। खुदावंद सय्योन में बुज़ुर्ग है और वो सब कौमों पर बुलंद बाला है। वो तेरे बुज़ुर्ग और मुहीब नाम की तारीफ़ करें। वो कदूस हैं, बादशाह की कुव्वत इंसाफ पसंद है। तू रास्ती को कायम करता है, तू ही ने अदल और सदाकत को याकूब में राइज किया।
تم خداوند ہمارے خدا کی تمجید کرو اور اس کے پاؤں کی چوکی پر سجدہ کرو، وہ قدوس ہے۔ اس کے کاہنوں میں سے موسیٰ اور ہارون نے اور اس کا نام لینے والوں میں سے سیمویل نے خداوند سے دعا کی اور اس نے ان کو جواب دیا۔ اس نے بادل کے ستون میں سے ان سے کلام کیا۔ انہوں نے اس کی شہادتوں کو اور اس آئین کو جو اس نے ان کو دیا تھا مانا۔ اے خداوند ہمارے خدا، تو ان کو جواب دیتا تھا، تو وہ خدا ہے جو ان کو معاف کرتا رہا، اگرچہ تو نے ان کے اعمال کا بدلہ بھی دیا۔ تم خداوند ہمارے خدا کی تمجید کرو اور اس کے مقدس پہاڑ پر سجدہ کرو، کیونکہ خداوند ہمارا خدا قدوس ہے۔ آمین۔ کی معرفت لکھی گئی انجیل، اس کا 22واں باب 15ویں آیت سے لے کے 22ویں آیت تک۔ اس وقت فریسیوں نے جا کر مشورہ کیا کہ اسے کیوں کر باتوں میں پھنسائیں۔ پس انہوں نے اپنے شاگردوں کو ہیرودیوں کے ساتھ اس کے پاس بھیجا اور انہوں نے کہا، اے استاد، ہم جانتے ہیں کہ تو سچا ہے اور سچائی سے خدا کی راہ کی تعلیم دیتا ہے اور کسی کی پرواہ نہیں کرتا، کیونکہ تو کسی آدمی کا طرفدار نہیں۔ پس ہمیں بتا، تو کیا سمجھتا ہے، کیسر کو جزیہ دینا روا ہے یا نہیں؟ یسوع نے ان کی شرارت جان کر کہا، اے ریاکارو، مجھے کیوں آزماتے ہو؟ جزیہ کا سکہ مجھے دکھاؤ۔ وہ 1 دینار اس کے پاس لائے۔ اس نے ان سے کہا، یہ صورت اور نام کس کا ہے؟ انہوں نے اسے کہا، کیسر کا۔ اس پر اس نے ان سے کہا، پس جو کیسر کا ہے کیسر کو، اور جو خدا کا ہے خدا کو ادا کرو۔ انہوں نے یہ سن کر تعجب کیا اور اسے چھوڑ کر چلے گئے۔ پاک کلام کے پڑھے اور سنے جانے پر خدا کی برکت ہو، آمین۔ آسمانی باپ، دل کی گہرائیوں سے تیرا شکر ادا کرتے ہیں، تو نے ہم سب پر رحم کیا، فضل کیا، زندگی دی، صحت دی، تندرستی دی،
वसाइल दिए ताकि आज हम तेरे घर में आकर अपनी शुक्रगुजारियाँ, दरख्वास्तें, मन्नतें तेरे हुजूर गुजार सकें। तेरे कलाम के लिए तेरा शुक्र अदा कर और दुआ करते हैं आज का कलाम हम सब के लिए बरकत का बायस बने। तेरा पाक रूह हम सब की रहनुमाई करे। अपने खादम के मुंह में भी अपना कलाम डाल ताकि कलाम के वसीले से ज़िंदगी में तब्दीली आए, अपने रवैये में लोग तब्दीली लें, अपने मुँह से अपने गुनाह का इकरार करके तेरे बेटे यीशु को अपना शख्सी निजात दहिंदा कबूल करके हमेशा की ज़िंदगी के वारिस बने। खुदा बाप, बेटे और उसके नाम से जमात बैठ से खुदा का खादिम होते हुए मैं आप सबकी खिदमत में इस्लाम अर्ज़ करता हूँ और दुआ करूँ कि आज का दिन आप सबके लिए बरकत का बायस बने। आप सबको देखकर खुदा के घर में खुशी है। वो लड़के जो पीछे बातें कर रहे हैं मैं देख रहा हूँ। अलग हो जाए, कुछ इस साइड पे आ जाए, शाबाश उठें, मैं देख रहा हूँ आपको, मेरी नज़र आप सब पे होती है। आप सबसे दरख्वास्त की जाती है जब आप खुदाम के घर में आते हैं तो लिखा है तू संजीदगी से, लेकिन बहुत ज़्यादा संजीदा नहीं, खुशी के साथ हम दो तारीफ भी कर रही हैं। संजीदगी का मतलब यह है कि हम इबादत की जिस हिस्से में पहुँचे हैं वो गौर से सुने। आप सब लोग इस वक्त खुदाम के घर में हैं और जो बरक़ात और वो नेमतें खुदा आपको देना चाहता है वो लेकर जाएं। मैं खुदा का खादिम होते हुए आपसे ये कहना चाहूँगा, जो मौजूदा हालात हैं आपका ध्यान इनकी तरफ होना चाहिए, अपने ख़ानदान की तरफ होना चाहिए, अपने बच्चों की तरफ होना चाहिए। मैं क्वायर में भी देखता हूँ कुछ नौजवान लेट आते हैं और मैं नोट करता हूँ कितनी बार लेट आते हैं। फिर कोशिश करूँगा जब 3 दफ़ा लगातार आए नहीं आएंगे ना टाइम पे, फिर वो उधर पीछे बैठेंगे। बड़े प्यार से उनको कहूँगा कि आप उधर बैठे, इसलिए कि वक्त की कदर मुझे और आपको करनी नहीं आती। वक्त तो गनीमत जाने, हालात ठीक नहीं हैं, ये तो मैं और आप बड़े सालों से भी सुनते आ रहे हैं। कब ठीक होंगे? जब मैं अपने आप को ठीक करूँगा। मैं अपने आप को ठीक करूँगा तो हालात भी ठीक हो जाएंगे। दुआ हालात को बदल देती है, मेरा रब का किरदार हालात को बदल देता है, मेरे रब की सोच ख़ानदान में अमन, सुकून और सलामती ला सकती है। इसलिए कलाम मुक़द्दस के जो तीनों हिस्से हैं बड़े अहम हैं। मुख्तसर तौर पे आपके साथ बात करूँगा, एक एक आयत, मेन ट्रुथ, मर्कज़ी आयत इनमें से मैं लूँगा। अभी जो आखिर में हवाला पढ़ा गया ज़रा गौर से देखें। मत्ती रसूल का इंजीली बयान, आज के दौर में ये अहम हवाला है, इसलिए कि आप हर चीज़ पे टैक्स दे रहे हैं। आपको नहीं पता कि वो आपकी हर चीज़ पे टैक्स ले रहे हैं। अगर आप पानी की बोतल भी ख़रीदते हैं तो उस पर भी टैक्स लगा हुआ है, आपके बिजली पे के बिल पे टैक्स लगा हुआ है, आप कोई भी चीज़ अपने घर में लेके आते हैं उस पर टैक्स है। तो यही वहाँ पे मसला था और वो लोग खुदावंद यीशु मसीह को फंसाना चाहते थे, खुदावंद यीशु मसीह के साथ क्वेश्चन करना चाहते थे। हमारे यहाँ भी ऐसे लोग हैं, हमारे यहाँ भी कुछ ऐसे लोग हैं, ज़रा चेक करें ज़रा कितना इल्म है इनका। कई दफ़ा वो ऐसा सवाल करते हैं जिसका उन्हें इल्म होता है, पता होता है, और कई दफ़ा गुफ्तगू करते हुए आधा फिक्रा बोलते हैं, आधा छोड़ देते हैं ताकि अगला बंदा बोले गलत बोलता है या सही बोलता है। ऐसे बंदे को कहें पूरा फिक्रा बोल भाई, स्टॉप ना कर, ताकि उसकी सोच का आपको पता चले कि वो क्या चाहता है। इसलिए खुदा उनके कलाम में ये बड़ा अहम हवाला है, गौर से देखें। टैक्स की बात है यहाँ पे। फरीसी लोग थे, आपस में बात करते हैं, शरारती लोग थे, हमारे यहाँ भी हैं, ख़ानदानों में भी हैं, रिश्तेदारों में भी हैं, कलीसियाओं में भी हैं, अदारों में भी हैं, स्कूलों में भी हैं, फैक्ट्रियों में हैं, जहाँ भी आप चले जाएं, सियासत में भी हैं, मज़हब में भी हैं। हर शख्स जो इकट्ठे रहते हैं, सोसाइटी की ये प्रॉब्लम बन चुकी है, रिवाज बन चुका है शरारत। और जब रिवाज बन जाए ऐसी चीज़ तो फिर वो गुनाह नहीं लगती, वो लगता है कि हम जो कर रहे हैं सही करें, क्योंकि ये रिवाज है। रिश्वत हमारे यहाँ रिवाज है, बच्चे को स्कूल में दाखिल करवाना है फिर भी आपने रिश्वत देनी है किसी न किसी तरीके से, वो सारी चीज़ें कहेंगे। एक दफ़ा मैं सुन रहा था, वो खतून से कह रहा जी बच्चे को आप भेजें हमारे स्कूल में, बड़ी अच्छी पढ़ाई है,
انہوں نے کہا جی کتابیں کریں وہ بھی ہم انتظام کر لیں گے، بیگ وہ بھی ہم آپ کو دے دیں گے، کیونکہ وہاں پہ قیمت زیادہ ہوتی ہے، بیگ بھی دے دیں گے، کتابیں بھی دے دیں گے، جو وین لگوانے وہ بھی ہم کر دیں گے۔ وہ لیڈی نے بتا کیا کہا، بھائی بچے کا بھی خود ہی انتظام کر لیں۔ کئیوں سمجھ نہیں لگی۔ وہ ان سے کہتے ہیں کہ آپ بچہ تو بھیجیں اسکول، سارا انتظام ہم کر دیں گے، گاڑی بھی ہم آپ کو لے دیں گے، کیونکہ اس میں سے انہوں نے اپنا حصہ لینا ہے۔ کتابیں مہنگی دیں گے جو اسکول میں ہوں گی، بیگ جو باہر قیمت ہے اس سے زیادہ دیں گے، تو ساری چیز، ایون کہ اس نے کہا کہ اس کی جو کٹنگ ہے نا بالوں کی، یہ بھی ہم ہی کروا دیا کریں گے۔ وہ خاتون نے کہا کہ بھائی سب کچھ آپ ہی کرنا تو بچے کا بھی آپ انتظام کر لیں۔ آج کا دور ایسا ہے، رواج بن چکا ہے۔ تو خدا کے کلام میں فریسی لوگ جو اپنے آپ کو بڑی چیز سمجھتے تھے کہ ہم سے زیادہ علم نہیں ہے کسی کے پاس، وہ کٹر قسم کے مذہبی لوگ تھے۔ انہوں نے آپس میں مشورہ کیا اور کہا کہ ہم استاد سے سوال کرتے ہیں۔ کیا سوال ہے؟ اے استاد، ہم جانتے ہیں کہ تو سچا ہے اور سچائی سے خدا کی راہ کی تعلیم دیتا ہے اور کسی کی پرواہ نہیں کرتا، کیونکہ تو کسی آدمی کا طرفدار، جب آپ کے ساتھ کوئی گفتگو کر کے چاپلوسی کر رہا ہوتا ہے نا، آپ کو آپ کی بڑی تعریف کر رہا ہوتا ہے نا ایسا نہیں؟ اور گیلری والوں، کبھی کوئی ایسا بندہ دیکھا جو آپ کی بڑی تعریفیں کر رہا ہو، جب اسے کوئی کام ہوتا ہے بڑی تعریفیں کرے گا آپ کی، وہ آپ کی تعریف نہیں کر رہا ہوتا، آپ کی انسلٹ کر رہا ہوتا ہے، دھوکہ دے رہا ہوتا ہے آپ کو۔ ہمیں بھی سمجھ آ جاتی ہے نا، یسوع کو بھی سمجھ آ گئی، ہمیں بھی سمجھ آ جاتی ہے کہ اس بندے کو کوئی کام ہے جو اتنی زیادہ تعریفیں کر رہا ہے بغیر کسی وجہ کے۔ ہاں خدا میں جانتا ہوں، ہم جانتے ہیں کہ تو کسی کا طرفدار نہیں، ہمیں بتا، ہمیں سمجھا کیسر کو جزیہ دینا روا ہے یا نہیں۔ آپ نے اپنا نوٹ کبھی دیکھا غور سے؟ اس پہ تصویریں دیکھی ہیں؟ قائد اعظم کی تصویر بھی اور بھی تصویریں لگی ہوتی ہیں، ان کے بارے میں پھر کسی دن بتاؤں گا، ٹھیک ہے؟ یہ سسپینس ہے آپ کے لیے۔ یہاں کیا ماجرا تھا؟ وہ دیکھنا چاہتے تھے کہ خداوند یسوع المسیح کیا جواب دیتے ہیں۔ یسوع نے ان کی شرارت جان کر، یسوع نے ان کی بولے کیا ہو گیا آپ کو؟ اے ریاکارو، مجھے کیوں آزماتے ہو؟ جزیہ کا سکہ تو مجھے دکھاؤ، سکہ تو دکھائے مجھے، ٹھیپا تو دکھاؤ، ہے نا، جس پہ تصویر بنی ہوتی ہے 1 روپے کا کوئی بھی۔ انہوں نے دکھایا، یسوع مسیح نے پکڑا، وہ دینار تھا۔ یسوع نے کہا اس پہ صورت کس کی ہے، کس کی شکل بنی؟ انہوں نے کہا کیسر کی، اس وقت کے بادشاہ کی۔ اس پر اس نے ان سے کہا پس جو کیسر کا ہے کیسر کو، اور جو خدا کا ہے خدا کو۔ اب یہ آیت آپ کے لیے ہے۔ آج کے دور میں آپ کیا کرتے ہیں؟ کیسر کا کیسر کو دیتے ہیں، خدا کا خدا کو دیتے ہیں، اور اب تو خدا والا بھی پتہ نہیں کسی اور جگہ دے دیتے ہیں، پھر کہتے ہیں میرے تو تعلق ہی بڑے نے، میں فلاں پاسٹر کو دے دیتا ہے، فلاں جگہ پہ دے دیا، فلاں جگہ پہ دے دیا۔ غلط جگہ پہ دے رہے ہیں آپ، غلط جگہ پہ دے رہے ہیں۔ ملاکی حجی کی کتاب میں لکھا کہ آپ کی جیب میں سوراخ ہے، آپ پیسے اس میں ڈالتے ہیں، کہاں جاتے ہیں؟ گرتے جاتے ہیں۔ غلط جگہ پہ نہ دیا کریں، صحیح جگہ پہ دیا کریں۔ جو کیسر کا ہے اور جو خدا کا ہے۔ انہوں نے یہ سن کر تعجب کیا اور اسے چھوڑ کر چلے گئے، شرمندہ ہوئے کہ بھائی جو کچھ آپ کرتے ہیں غلط کرتے ہیں۔ میں نے اپنے آپ میں سوچنا ہے اور آپ نے اپنے آپ میں سوچنا ہے کہ میں اور آپ کیا کر رہے ہیں۔ اپنے آپ کو تسلی نہ دیا کرے کہ نہیں یہ نہیں میں نے یہ کر دیا۔ ایسی جگہ پہ دے جو خدا کا کلام ہمیں کہتا ہے، اپنے ذخیرے خانہ پر لائیں تاکہ دوسروں کی مدد کی جا سکے۔ میں پھر آپ کو بتانا چاہتا ہوں، 2 دن پہلے 3 دن پہلے میں پھر جڑا والا گیا تھا۔ وہاں کے حالات، پیسے کی کمی نہیں، خدا کے لوگوں کو سب کچھ ملا ہے۔ جو اس وقت مشکل ہے، پریشانی ہے، ان کا جینا حرام ہوا ہے، وہ ذہنی طور پہ پریشان ہیں۔ بچے ڈرتے اسکول نہیں جاتے،
सब्ज़ी वाले सब्ज़ी देते हुए तासब करते हैं उनके साथ। उनके लिए स्कूल का हम इंतज़ाम कर रहे हैं, उनके लिए पीस सेंटर बना रहे हैं, उनके लिए सेमिनार्स कर रहे हैं कि बताएं अब क्या मुश्किल है। और जो मुश्किलात इस वक्त आ रही हैं उनके सामने, ज़हनी मुश्किलात हैं, आप खुदा का शुक्र अदा किया करें। उस ज़हनी मुश्किल से भी निकालने के लिए हमें वक्त की ज़रूरत है, उनके साथ बैठने की ज़रूरत है, उनके साथ गुफ्तगू करने की ज़रूरत है। इसलिए मैं कहता हूँ ख़वातीन ज़रूर इबादत में आया करें। अपने बच्चों को, अपने नौजवानों को, बेटे बेटियों को समझाने की ज़रूरत है। आप उनको वक्त नहीं देते। वहाँ पे भी ऐसे ही हुआ है, गलती एक दो इंसान की है, गलती दो तीन नौजवानों की है, मुश्किल पूरी कौम को है। इस वक्त आने वाले जो बच्चे हैं ना, उनकी नस्लें वो भी डरती हैं, उनके अंदर भी खौफ है। इसलिए बराए मेहरबानी बच्चों की तरबियत सही करें। जब वो गलत काम करता तो फिर कहते हैं को आए नहीं साढ़ा पता करने वास्ते, फ़ौरन आना चाहिए सी इनू, फलां रिश्तेदार होना चाहिए सी फलां। भाई पहले तो वो उसको सलाम दुआ भी नहीं करते, उसके साथ तो मिलते भी नहीं है, रिश्तेदार के साथ, किसी बुज़ुर्ग के साथ, किसी बड़े के साथ। फिर आप इतराज़ करते हैं कि वो आए नहीं पता करने। मेरी बातें बुरा ना बनाना, मैं आपको वो बातें कर रहा हूँ जो इस वक्त हमारे ख़ानदानों में, घरों में, कलीसियों में, अदारों में चल रही हैं। इसलिए जो वक्त खुदा का है दिया करें, जो वक्त बच्चों का उनके पास बैठा करें, खा वो जवान है, छोटा है, बड़ा है, उसके साथ गुफ्तगू किया करें, उसको देखें कहाँ जाता है, उसका नेट भी, इंटरनेट भी देखें क्या देख रहा है। हर तरह की चीज़ें आज इस दुनिया में मौजूद पाई जाती हैं। इन चीज़ों का फ़ायदा भी है और नुकसानात बहुत ज़्यादा हैं। हमारी एक आदत है, हम जिस चीज़ का इस्तेमाल करते हैं ना उसको करते ही जाते हैं। मैं खुद ऐसा ही हूँ। मुझे अपना जो सूट पसंद होता है मैं उसको बहुत पहनता हूँ, जो शर्ट पसंद होती है उसको बहुत पहनता हूँ। तो घर वाले कभी दफ़ा कहते हैं इसको छोड़ भी दे। मैं आपको ये बात बता रहा हूँ जो इंसानी फितरत है। आज का दौर बेशक ख़तरनाक दौर है, शर्मनाक दौर है, खौफनाक दौर है, लेकिन आपने इसको खुशहाल बनाना है। आपके हाथ में इख्तियार है। आप किसी को ठीक नहीं कर सकते, अपने आप को तो कर सकते हैं ना। निकाले ज़बूर नंबर 99, क्योंकि आने वाला इतवार इंटरनेट का इतवार है ना। ये 99 ज़बूर, इसकी इतनी ज़्यादा अशायत हुई, सुना गया जब नया नया टेलीफोन आया ना पाकिस्तान में, ख़ास तौर पे मोबाइल हंगरी का बना हुआ था। 3310 देखा है किसी ने? वो बड़ी देर तक इस्तेमाल हुआ है ना, बड़ा पक्का था। मेरी दबे मुझसे तो गिरता ही रहता था, पानी में भी गिर जाता था, फिर भी ठीक रहता था। और उस पर एक ही आवाज़ आती थी जब किसी का फ़ोन आता था, एक ही आवाज़ आती थी, यहोवा राज आप करदा है, सब लोग मनावन डर, वो करोबीम ते बैठा है, कंबे ज़मीन थर थर। ये ट्यून हर फ़ोन पे बजती थी। ख़्वाह वो किसी भी मसलक से तल्लक क्यों नहीं रखता, किसी भी मज़हब से क्यों नहीं तल्लक रखता, जिसके पास, जिसके हाथ पे भी होता था यही ट्यून बजती थी। किसी ने कभी गौर किया? चलें ताज़ा बात बताता। जब नया हमारा चीफ, आर्मी चीफ बना, उसने उसको इख्तियार जब दे रहे थे तो बैंड बाजे बजे थे, उनमें यही ट्यून थी। क्या था? अब बोलो 99 ज़बूर क्या हो गया? यहोवा राज आप करदा है, कुल लोक मनावन डर, ओ करो बीम ते बैठा है, कंबे ज़मीन थर थर। काश ज़मीन के लोग आज भी इस बात का इकरार करें, इजहार कर लें, इतराफ़ कर लें, इज्तिमाई तौबा कर लें, तो इस दुनिया में, इस खित्ते में अमन और सलामती हो सकती है। हमारी एक आदत है, हम दूसरे की जगह पे कब्ज़ा करने की कोशिश करते हैं। इसराइल और फ़लस्तीन का इस वक्त पूरी दुनिया में मसला बना हुआ है। अब आप मसीही होते हुए ये मुझे बताएं कि जब खुदा ने बनी इसराइल के साथ ये वादा कर लिया कि मुल्क केनान मैं तुझे दूंगा जहाँ दूध और शहद की नदियाँ बहती हैं, वो दे ही बनी इसराइल को दिया, फिर मैं और आप कौन है उनको लेने वाले और उनसे छीनने वाले? ठीक है, वो जगह ही उनकी है। आज से नहीं, खुदावंद यीशु मसीह की पैदाइश से पहले से
وہ جگہ ان کی ہے۔ اب ہمیں ہمارے ساتھی کئی دفعہ بلاتے آئیں جی فلسطین کے لیے کانفرنس کریں، ہم نہیں جاتے، کیونکہ آج بھی ہم نے جو آخری زبور گانا نا، دعا منگوئے مل کے سب دم بدم، سلامت رہے شہر یروشلم، سلامتی کا شہر، امن کا شہر۔ اب اگر کوئی اس کو امن سے جینے نہ دے گا تو پھر اس نے تو امن حاصل کرنا نا، لیکن امن ویسے تو مسکراہٹ سے شروع ہوتا ہے۔ مسکرائیں ذرا سارے لوگ، آپ کے تو چہرے پہ کبھی مسکراہٹ ہی نہیں آتی، پتہ نہیں کیا ہے۔ مسکرائیں، خوش ہوں، امن اگر چاہتے ہیں تو، اور وہ امن زور سے لے رہے ہیں کہ رکھنا ہم نے یہاں پہ امن ہے۔ میری اور آپ کی یہ دعا ہے کہ خدا مجھے اور آپ کو صحت و تندرستی عطا فرمائے، اور اس زبور کی میں نے جیسے آپ کو پہلے کہا کہ ایک آیت ہی میں نے لینی ہے، اور وہ آیت جو میں لینا چاہتا ہوں 8ویں آیت نکالیں، زبور نمبر 99۔ اے خداوند ہمارے خدا، تو ان کو جواب دیتا تھا، تو وہ خدا ہے جو ان کو معاف کرتا رہا۔ خدا مجھے اور آپ کو بھی معاف کر رہا ہے، خدا مجھے اور آپ کو بھی مہلت دے رہا ہے کہ میں اور آپ توبہ کر لیں، اپنے منہ سے اپنے گناہ کا اقرار کر لیں، اپنے رویے بدل لیں، اپنی سوچ بدل لیں، اپنے آپ کو ٹھیک کر لیں۔ اے خداوند تو وہ خدا ہے جو ان کو معاف کرتا رہا، اگرچہ تو نے ان کے اعمال کا بدلہ بھی دیا۔ اگر جب کوئی ایسے واقعات ہوتے ہیں نا، وہ ہمارے اعمال کا بدلہ ہوتا ہے، جو کچھ ہم کر رہے ہوتے ہیں وہی ہوتا ہے۔ آپ جو کچھ کرتے ہیں اس کا حساب تو یہاں پہ بھی ہوتا ہے نا۔ تم خداوند ہمارے خدا کی تمجید کرو اور اس کے مقدس پہاڑ پر سجدہ کرو، کیونکہ خداوند ہمارا خدا قدوس۔ پہلا والا جو مسز نیلسن نے ہمارے لیے ورد کیا، نکالیں ذرا، اس میں چند ایک باتیں ہیں۔ اکثر میں آپ لوگوں کو کہتا ہوں کہ آپ لوگ اپنے آپ کو عام لوگ نہ سمجھیں، آپ خاص لوگ ہیں۔ اور جب لوگ جو آزادی لے کر وہاں سے نکلے تھے اور راستے میں تھے، تو موسیٰ نے خدا ان سے گلے کرنے شروع کیے، اس لیے کہ اس کی قوم اس کو مجبور کرتی تھی۔ کئی دفعہ میں کوئی کام بات نہیں کرنا چاہتا، لیکن میرے پیچھے مجبوری ہوتی ہے، مجھے پیچھے سے دھکا لگا رہے ہوتے ہیں بات کریں تو مجھے کرنی پڑتی ہے۔ آپ کے ساتھ بھی ایسے ہوتا ہے، گھروں میں بھی، خاندانوں میں بھی، مرد کو بات نہیں کرنا چاہتا کسی سے تو بیوی کہتے نہیں کریں ان کے ساتھ بات۔ کئی دفعہ میں لڑنا نہیں چاہتا، لیکن گھر والے مجھے لڑواتے ہیں کہ کریں بات۔ ایسا جہاں پہ ہے، اور خدا کے ساتھ گلا۔ لوگوں نے موسیٰ سے کہا، اور موسیٰ نے خدا ان سے کہا، دیکھ تو مجھ سے کہتا ہے کہ ان لوگوں کو لے کر چل، پر مجھے یہ نہیں بتایا کہ تو کس کے پاس مجھے بھیجے گا، حالانکہ تو نے یہ بھی کہا ہے کہ میں تجھ کو بنام جانتا ہوں اور تجھ پر میرے کرم کی نظر ہے۔ پس اگر مجھ پر تیرے کرم کی نظر ہے تو تو مجھ کو اپنی راہ بتا، جس سے میں تجھے پہچان لوں، تاکہ مجھ پر تیرے کرم کی نظر رہے۔ اور یہ خیال رکھ کہ یہ قوم تیری ہی امت ہے، تیرے ہی لوگ ہیں جن کو تو نے میرے سپرد کیا ہے، اور میں ان کو لے کر آگے بڑھ رہا ہوں۔ اے خدا مجھے بتا تو دے تو ہے کیا، مجھے تو سب کچھ جانتا ہے۔ کئی دفعہ آپ کہتے ہیں بندہ ملے، میں نہیں جانتا لیکن وہ مجھے جانتا ہے، کہتے ہیں نا۔ وہ موسیٰ کہہ رہا ہے خدا تو مجھے اپنا آپ تو دکھا، میں تجھے دیکھ تو لوں۔ اس نے کہا تو مجھے دیکھ نہیں سکتا۔ موسیٰ نے کہا اگر تو ساتھ نہ چلے تو ہم یہاں سے آگے نہیں جا سکتے، نہیں جائیں گے، کیونکہ یہ کیوں کر معلوم ہوگا کہ مجھ پر تیرے لوگوں پر تیرے کرم کی نظر ہے۔ کیا اسی طریقے کار سے نہیں کہ تو ہمارے ساتھ ساتھ چلے، تاکہ میں اور تیرے لوگ زمین کی سب قوموں سے نرالی قوم بیٹھے ہیں۔ یہ میں بھی خدا سے چاہتا ہوں کہ سینٹ جان چرچ کے لوگ نرالے لوگ ہوں، دوسروں کے لیے برکت کا باعث بنیں۔ میں ان لوگوں کا شکریہ ادا کرتا ہوں جن لوگوں نے پچھلے دنوں میں بہت مدد کی، کیونکہ میرے بڑے چکر لگے وہاں جڑا والا میں۔ اب بھی خدا کا ایک خادم تھا، جیسے بھی حالات ہوئے، پاسٹر بھی کی، اس کو وہاں سے چھڑا کے ہم یہاں لاہور لے آئے ہوئے ہیں۔ آپ لوگوں کو نہیں پتا کہاں ہم نے رکھا ہوا ہے، اس کی مدد کی ضرورت ہے، وہ آپ لوگ ہی کرتے ہیں۔
میں آپ کا شکریہ ادا کرتا ہوں، اس لیے کہ آپ نرالے لوگ ہیں اس دنیا میں، اس لیے کہ آپ لوگ دوسروں سے فرق لوگ ہیں، جن کے اندر احساس ہے، محبت ہے، پیار ہے، اور اس کی تعلیم ہے جس نے کہا کہ میں اپنی جان کس کے لیے دیتا ہوں؟ آپ کے لیے دیتا ہوں۔ وہ میرے لیے اور آپ کے لیے مر گیا تاکہ میں اور آپ رہائی پائیں، آزادی پائیں، چھٹکارا پائیں۔ آپ نرالی لوگ ہیں۔ کئی دفعہ میں آپ کو کہتا ہوں کہ آپ وی آئی پی لوگ ہیں، لیکن کئی دفعہ میں آپ حیران ہوں گے جب کبھی کسی ایسی جگہ پہ جا کے بیٹھا ہوتا ہوں تو وہ کہتے ہیں جی آپ وی آئی پی لوگ ہیں، تو میں ان کو کہتا ہوں کہ اس کا مطلب ہے کہ ہم ویری اگنورڈ پرسن ہیں، جن کی آپ پرواہ نہیں کرتے۔ ہماری تو آپ پرواہ نہیں کرتے، کہتے ہیں منہ سے کہ ہم وی آئی پی لوگ ہیں، ویری امپورٹنٹ پرسن ہیں، لیکن سمجھیں بھی، عملی طور پر بھی کریں یہ بات۔ اب تو ہمیں اگنور کرتے ہیں۔ یہاں پہ ایک مجھے خاص ایک اسکالر ہے جس کا آپ لوگ بھی گھر میں نام لیتے ہیں۔ آپ اس وقت گھر میں نام لیتے ہیں اس اسکالر کا، اس دانشور کا، جب کوئی بچہ زیادہ ہی شرارتیں کرتا ہے گھر میں، جب محفل میں، سوسائٹی میں، دوستوں میں بیٹھا جو گڑبڑ کرتا ہے، فتنہ پیدا کر دیتا ہے، ان کہتے ہیں ایت بچہ کی یہ افلاطون ہے۔ کہتے ہیں، مانا کریں، کہتے ہیں نا کئی دفعہ گھر میں، اگر رشتہ داروں میں آپ شادی پہ گئے ہو، سوسائٹی میں کسی بھی پروگرام میں گئے ہوں، تو جو بچہ زیادہ شرارت کر رہا ہے تو دوسروں کو بھی مار رہا تھا، کہتے ہیں افلاطون ہی ہے۔ کہتے ہیں نا، یہ اتنا بڑا اسکالر ہے افلاطون، اس نے بہت سال پہلے یہ کہہ دیا تھا کہ اس دنیا میں سب سے بڑا جو جھوٹ ہے وہ یہ ہے کہ انصاف سب کے لیے برابر ہے۔ برابر ہے، یہ دنیا کا سب سے بڑا جھوٹ اس نے کہا۔ یہاں تو لکھا ہے خدا تو کسی کی طرفداری نہیں کرتا، جو منصف ہے، جو عادل ہے، وہ طرفدار نہیں ہوتا۔ یہاں پہ انصاف بک جاتا ہے، اس لیے افلاطون کہتا ہے یہ جھوٹ ہے کہ انصاف سب کے لیے برابر ہے، نہیں ہے۔ وہ کہتا ہے یہ انصاف، اس دنیا کا انصاف بالکل ایک ایسا جال ہے جس میں چھوٹی مکڑی وغیرہ تو پھنس سکتی ہے، لیکن جو بڑے مگرمچھ ہوتے ہیں وہ اس جال کو پھاڑ کر بھی باہر نکل جاتے ہیں۔ اور آپ نے دیکھا ہے، نہیں دیکھا؟ ٹی وی دیکھیں، ٹی وی دیکھا کریں۔ اس دنیا میں، خاندانوں میں، رشتہ داروں میں، سوسائٹی میں، ہمارے اداروں میں، کلیسیاؤں میں، گورنمنٹ کے اداروں میں، کسی بھی جگہ آپ چلے جائیں، انصاف برابر نہیں ہے۔ ہم بھی برابر کے شاعری نہیں ہیں، لکھا ہوا ہے آئین میں کہ ہیں، لیکن ہیں سچائی نہیں ہے۔ زمین کی سب قوموں سے ہم نرالے ٹھہرے، آئے خدا تو ایسا کر۔ خدا نے موسیٰ سے کہا میں یہ کام بھی جس کا تو نے ذکر کیا کروں گا، تو نرالا ہی ہوگا، تیرے لوگ بھی نرالے ہوں گے، کیونکہ تجھ پر میرے کرم کی نظر ہے اور میں تجھ کو بنام پہچانتا ہوں۔ کاش میں اور آپ اپنے خدا کو پہچانیں، جو اس قدوس کو پہچان لیتا ہے وہ دنیا کی ساری مشکلات پر غالب آ سکتا ہے، بشرطے کہ میں اور آپ اسے پہچانیں۔ اور اس نے کہا میں اپنی ساری نیکی تیرے سامنے ظاہر کروں گا، تیرے ہی سامنے خدا کے نام کا اعلان کروں گا، اور میں جس پر مہربان ہونا چاہتا ہوں، میں جس پر مہربان ہونا چاہوں مہربان ہوں گا، جس پر رحم کرنا چاہوں رحم کروں گا۔ اور یہ بھی کہا کہ تو میرا چہرہ نہیں دیکھ سکتا، کیونکہ انسان مجھے دیکھ کر زندہ نہیں رہ سکتا۔ آج کل کی تھیالوجی، آج کل کے خادم وہ کہتے ہیں میں نے دیکھا ہے، تو کئی لوگ بھی کہتے ہیں ساڑھا جڑا بچہ ہے نا بڑا ہی خدا آ چیزیں انہیں دیکھا ہے، خدا پتہ نہیں کہاں سے دیکھ لیا۔ موسیٰ کہہ رہے ہیں اے خدا میں تجھے دیکھنا چاہتا، اس نے کہا تو مجھے دیکھ نہیں سکتا۔ اور آگے خدا ان کے کلام میں لکھا ہے دیکھ میں جس پہ مہربان ہونا چاہوں گا مہربان ہوں گا، جس پہ رحم کرنا چاہوں رحم کروں گا۔ یہ بھی کہا کہ میرا چہرہ تو نہیں دیکھ سکتا، کیونکہ انسان مجھے دیکھ کر زندہ نہیں رہے گا۔
پھر خدا نے کہا دیکھ میرے قریب ہی ایک جگہ ہے، سو تو اس چٹان پر کھڑا ہو، اور جب تک میرا جلال گزرتا ہے میں تجھے اس چٹان کے شگاف میں رکھوں گا، شگاف میں رکھوں گا، اور جب تک میں نکل نہ جاؤں تجھے اپنے ہاتھ سے ڈھانکے رہوں گا۔ اس کے بعد میں اپنا ہاتھ اٹھا لوں گا اور تو میرا پیچھا دیکھے گا، لیکن میرا چہرہ دکھائی، کیونکہ تجھ میں اتنی تاب ہی نہیں ہے، طاقت ہی نہیں ہے، تو دیکھ ہی نہیں سکتا، لیکن تو جہاں جہاں جائے گا میں تیرے ساتھ ہوں گا۔ خدا میرے رب کے ساتھ ہے، خواہ ہم جہاں بھی ہوں، بشرطے کہ میرا رب کا ایمان بھروسہ توکل اس پر ہو۔ آئے میں اور آپ اس دنیا میں رہتے ہوئے، اس سماج میں رہتے ہوئے یہ عہد کر لیں کہ ہم نے طرفداری نہیں کرنی، انصاف اور عدل کو ڈھونڈنا ہے، مسیح پر ایمان رکھنا ہے جو میرا رب کا نجات دہندہ ہے، جو اس لیے آیا کہ لوگ زندگی پائیں اور کثرت سے پائیں۔ خدا اس کلام کے وسیلے سے آپ سب کو برکت دے۔ دعا مانگے، آپ میں سے کوئی بھی دعا کر سکتا ہے چند الفاظ میں کلام کے لیے اور ان ساری باتوں کے لیے۔ تیرے بندہ کے لیے بڑی برکت چاہتے ہیں، ہم جتنوں نے آج کے اس کلام کو سنا ہمیں توفیق کا ہوا تیرے ڈر اور خوف میں رہتے ہوئے تیرے کلام کے ساتھ زندگی گزارنے کی۔ تو ہماری تمام لوگوں کو جانتا ہے، پورا کر اپنا فضل اللہ ہم پر بڑھائے گا، ہم تیرے ڈر خوف میں زندگی بسر کریں گے، تیرے نام کو عزت و جلال دینے والے بن جائیں، پوری دنیا میں امن صلح و سلام کی بڑھ گئی، جہاں کہیں جب و جدل ہے وہاں پہ امن صلح و سلام کی پیدا کر، اپنا فضل اللہ اپنے دیش تک بڑھائے گا، ہماری کام گناہوں غلطیوں کو سے یہ سب کچھ مانگتے ہیں اپنے بیٹے اور ایک مسیح کے وسیلہ سے، آمین۔
आसमानी बाप, हम तेरा शुक्र और तेरे नाम की तारीफ करते हैं। तूने हमें ये मौका बख्शा कि हम अपने हदिया नजराने शुक्रगुजारियाँ तेरे हुजूर गुजार सकें। अपना हाथ बढ़ा सदी की तकदीस कर, देने वालों को बरकत दे, इनके वसाइल में वसअत दे, इनकी रोटी पानी पर बरकत डाल, आने वाले वक्त में रूहानी और जिस्मानी बरकत से माला माल कर। ये हदिया तेरे जलाल के लिए इस्तेमाल हो, खुदा बाप, बेटे और उसके नाम से। जो माइक आए हम खुदा का शुक्र अदा करें और शायरवानी की तरतीब की किताब सफ़ा नंबर 14। आइए यीशु क्या अच्छे सरदार का है, जैसे तो अपने शागिर्दों के बीच में था वैसे ही हमारे दरमियान हाजिर हो। रोटी तोड़ते वक्त अपने आप को हम पर जाहिर कर। आइए यीशु अपने रूह के वसीले से हम सबको इस रोटी और इस मैगी की तकदीस कर, ताकि हमारे लिए तेरा बदन और तेरा खून बन जाए, क्योंकि तेरे वसीले से आए यीशु एक चीज़ों में बाप के पास हम सबकी रसाई होती है। खुदा तुम्हारे साथ हो, अपने दलाल वाला पर लगाओ। हम अपने खुदा का शुक्र करें। ये नहायत वाजिब व मुनासिब हम सब पर फर्ज भी है कि हर वक्त और हर जगह तेरी शुक्रगुजारी करें। आए खुदा मुक़द्दस बाप, कादिर मुतकब्बिर अज़ली खुदा, हम तेरे बेटे अपने निजात दहिंदा खुदा यीशु मसीह के लिए तेरा शुक्र अदा करते हैं। निजात के बड़े बंदोबस्त के लिए तेरा शुक्र अदा करते हैं। सेंट जॉन चर्च की कलीसिया के लिए तेरा शुक्र अदा करते हैं। डायस ऑफ प्राइवेट के लिए, बिशप ऑफ प्राइवेट के लिए, मुल्क पाकिस्तान के लिए, तमाम हाकिमों के लिए, तमाम इंतजामिया के लिए तेरा शुक्र अदा करते हैं। इस पीए सिस्टम के लिए, इंतखाबात में क्वायर के लिए, स्कूल के लिए, वक्त ख़वातीन के लिए तेरा शुक्र अदा करते हैं। इस वास्ते फरिश्तों और मुकर्रम फरिश्तों और कुल आसमानी लोगों के साथ मिलकर हम तेरे जलील नाम की हमको तस्लीम करते हैं। आसमान और ज़मीन के वाकई मुबारक है तू आया आसमानी बाप, जिसने अपने इस बड़ी शफ़क़त से जो इंसान की तरह अपने रोते बेटे यीशु को बख्शा कि वो हमारा फिदिया देने के लिए सलीब पर मौत गवारा करे। उसमें उस पर अपने आप की बात नजर चाहकर कुल जहान के गुनाहों के लिए पूरी काफी कुर्बानी नजर और मुआवजा दिया। हम उसे दुख और मौत के सामने याद करते हैं, तो उसकी कुर्बानी को याद करके हम सब पर रहम कर, बीमारों पर रहम कर, बेरोजगार लोगों पर रहम कर, बेऔलाद लोगों पर रहम कर, इस मुल्क पर रहम कर, फलस्तीन, इसराइल के तमाम लोगों पर रहम कर, हम सब पर रहम कर, इस मुल्क पर रहम कर, आलमगीर कलीसिया पर रहम कर, उसी के वसीले से जिसने हमको फरमाया कि जब तक मैं फिर ना हो तो ऐसे ही करते रहना। जिस रात को पकड़वाया गया उसने रोटी ली, शुक्र करके तोड़ी और अपने शागिर्दों को देकर कहा, लो खाओ, ये मेरा बदन है जो तुम्हारे लिए दिया जाता है, मेरी यादगारी में ऐसा किया करो। इसी तरह खाने के बाद प्याला भी उसने अपने हाथ में लिया, शुक्र करके उनको दिया और कहा कि तुम सब इसमें से पियो, क्योंकि नहर का ये मेरा खून है
جو تمہارے بدلوں کے گناہوں کی معافی کے واسطے بڑھایا جاتا ہے۔ جب کبھی پیو میری یادگاری میں ایسا ہی کیا کرو۔ جس طرح ہمارے مدد جی خدا یسوع مسیح نے ہم سب کو حکم دیا، ہمیں سکھایا، آئے ہم سب مل کر کہیں اے ہمارے باپ کہ جو آسمان پر ہے، تیرا نام پاک مانا جائے، تیری بادشاہی آئے، تیری مرضی جیسی آسمان پر بھی ہوتی ہے زمین پر بھی ہو۔ ہمارے روز کو یاد میں دے اور ہمارے قصور کو معاف کر کہ ہم بھی اپنے قصور والوں کو معاف کرتے ہیں، اور ہمیں ایک آزمائش میں نہ پڑنے دے بلکہ خدائی سچا اور بادشاہی اور قدرت و جلال ہمیشہ کرتے رہتے ہیں۔ آیا ہم خدا کی میز کے پاس آنے کی دعا مل کر کہیں اے رحیم خدا، ہم اپنی راسخوالی پر نہیں بلکہ تیری گناہ اور بڑی رحمت پر بھروسہ کر کے تیری اس میز کے پاس آنے کی جرات کرتے ہیں۔ ہم اس لائق بھی نہیں کہ جو ٹکڑے تیری میز پر سے گرتے ہیں چنیں، لیکن تو وہ خدا ہے جس کا خاصہ ہمیشہ رحم فرمانا ہے۔ اس لیے اے کریم خدا یہ بخش کہ ہم تیرے بیٹے جس کا گوشت اس طور سے کھائیں اور سب اپنے اس وجہ سے پئیں کہ ہمارے گناہ کا جسم اور ہیں اس کے نہایت بیش قیمت بدن اور خون سے پاک صاف کیے جائیں اور ہم اس میں ہر وہاں میں ہمیشہ بسے۔ اے خدا کے بر یسوع مسیح جو ہم سب پر ساری دنیا کا گناہ اٹھا لے جاتا ہے، اے خدا کے بر یسوع مسیح جو ہم سب پر ساری دنیا کا گناہ اٹھا لے جاتا ہے، آئے ہم ایک دوسرے کے لیے بھی خدا کا اطمینان مانگے، ایک دوسرے سے کہیں خدا آپ کو اطمینان عطا فرمائے، خدا کا قدر کرے۔ ہم خدا کے خادم ہوتے ہوئے آپ سب کو دعوت دیتے ہیں کہ خدا یسوع مسیح کا دسترخوان تیار ہے، بڑی ترتیب کے ساتھ آئیں، خدا یسوع مسیح کے بدن اور خون میں شریک ہوں اور روحانی تعلق پائیں۔ ان کے پاک ساکرامنٹ میں شریک ہوئے تو آئیں ہمیں تو شکر گزاری کریں۔ قاتل خدا ہمارے زمانی باپ تو جس نے ہمیں اپنے عزیز بیٹے ہیں مسیح خدا نے بطور اپنے فرزند قبول کر لیا ہے اور ہمیں اس کے نہایت بیش قیمت بدن اور خون کی روحانی خوراک سے سیر کیا ہے اور ہمیں گناہوں کی معافی اور ہمیشہ کی زندگی کا وعدہ کیا ہے۔ ہم ان بخشوں کے لیے جو بیان سے واحد ہیں تیرا شکر اور تیری تعریف کرتے ہیں اور اپنے آپ کو اور اپنی روح اور اپنے جسم سمیت تیرے حضور نظر گزارتے ہیں تاکہ پاک اور زندہ قربانی ہو جو ہماری مقبول عبادت ہے۔ ہمیں فضل بخش تاکہ ہم اس جہاں کے ہم شکل نہ بنیں بلکہ عقل نہیں ہو جانے سے اپنی صورت بدلتے جائیں اور یوں تیری نیک اور قابل بنے سے اور اس جہاں میں اسی طرح تیری فرمانبرداری کریں اور ہم آخر میں تیری آسمانی بادشاہی میں تیرے سب قصوں سمیت خوشی منائیں۔ ہمارے خداؤں کے مسیح کے وسیلے سے جو تیرے اور روح القدس کے ساتھ واحد خدا اپنی زندہ اور سرشت کرتا ہے۔ آمین۔ ہم اور تمجید اور حکمت اور شکر اور عزت اور قدرت اور طاقت اب ہمارے خدا کے آمین۔ سے بالکل باہر ہے، آپ بھی تمہارے دل اور خیالوں کو خدا اور اس کے بیٹے ہمارے خدا یسوع مسیح کی پہچان اور محبت میں محفوظ رکھیں۔ قادر مطلق خدا باپ، بیٹے اور اس کی برکت ہم سب کے ساتھ، ہم سب کے تمام عزیز و اقارب، رشتہ داروں، بہن بھائیوں، بچوں، بزرگوں، دوستوں، ہم ساروں کے ساتھ اب سے لے کر اب تک ہوتے رہے۔ خدا باپ، بیٹے اور اس کے نام سے